پیارے سامعین، تاریخ انسانیت میں ایسے بہت کم لمحے آئے ہیں جب علم، ایمان اور تحقیق ایک ساتھ ابھرے ہوں، لیکن اسلام کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھنے کے حکم سے ہوا۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا باضابطہ پیغام تھا کہ علم ہی وہ چراغ ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید علم کی روشنی سے بھرپور کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا وحی کا لفظ اقرا نازل فرما کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ علم، عقل اور شعور کا بھی پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت 9۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جو علم و دانش میں دنیا کی رہنما بنی۔ جب اسلام کی روشنی عرب کے صحراؤں سے نکلی تو صرف ایک دینی انقلاب نہیں آیا، بلکہ ایک علمی تحریک کا بھی آغاز ہوا۔ جن قوموں کو کل تک پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہی قومیں چند صدیوں میں کتب خانے تعمیر کرنے لگیں، یونیورسٹیاں قائم کرنے لگیں، علم فلکیات، طب، ریاضی، کیمیا اور فلسفہ میں دنیا کی قیادت کرنے لگیں۔ یہ سب ممکن ہوا اسلامی فکر کی بدولت، جس نے انسان کو تحقیق، مشاہدہ اور عقل استعمال کرنے کی دعوت دی۔ اسلام میں علم دین اور علم دنیا کے درمیان کوئی تضاد نہیں، بلکہ قرآن مجید بار بار انسان کو کہتا ہے، افلا تعقلون؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یتفکرون؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سوالات دراصل تحقیقی ذہن کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ انسان کائنات کو سمجھے، فطرت کو پڑھے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو صرف دنیاوی فائدے کا ذریعہ نہیں، بلکہ قرب الہی کا راستہ قرار دیا۔ جب جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کے قیدیوں میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے عوض آزاد کیا گیا۔ یہ پہلا اسلامی تعلیمی ادارہ تھا، اور یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جس نے امت مسلمہ کو علم کی میراث دی۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب علم، تحقیق، ترجمہ اور تجربہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں علمی اعتبار سے پیچھے رہ گئی تھیں اور مسلمان دنیا کی علمی قیادت کر رہے تھے۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت وسیع ہوئی تو مسلمانوں کا سامنا مختلف تہذیبوں، مذاہب اور علوم سے ہوا۔ یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور رومی علوم سے آشنائی ہوئی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں نہ صرف مالیاتی نظام مضبوط ہوا، بلکہ زبان و ترجمہ کا کام بھی شروع ہوا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے علم کا دریا بہنا شروع ہوا اور جس نے آگے جا کر ایک عظیم اسلامی نشاہت ثانیہ، رنیسانس کو جنم دیا۔ جب بنو عباس اقتدار میں آئے تو علمی ترقی نے اپنے عروج کو چھو لیا، خاص طور پر خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے فرزند المأمون کے دور خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہری علمی دور کہا جاتا ہے۔ المأمون نے بغداد میں ایک عظیم علمی ادارہ قائم کیا جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام کتب خانہ نہ تھا، بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں سے کتابوں کے تراجم ہوتے، سائنسدان، مترجم، طبیب، ریاضی دان اور فلسفی یہاں جمع ہوتے۔ یونانی، سنسکرت، سریانی، فارسی اور رومی کتابوں کو عربی میں منتقل کیا جاتا۔ یہی وہ ادارہ تھا جہاں سے ابن سینا، الخوارزمی، جابر بن حیان، الفارابی، ابن الہیثم، الزہراوی اور دیگر عظیم سائنسدانوں کی فکری تربیت ہوئی۔ مسلمان حکمرانوں نے علم کو صرف عبادت نہیں بلکہ ریاستی ضرورت سمجھا۔ وہ خود سائنسدانوں کو دربار میں بلاتے، ان کے ساتھ تحقیقی مجالس کرتے، ان کی مالی معاونت کرتے اور ان کی کتب کو شوق سے پڑھتے۔ خلیفہ المأمون خود فلکیات، فلسفہ اور ریاضی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے زمین کی پیمائش کے لیے باقاعدہ تجربات کروائے اور فلکیاتی رصدگاہیں بنوائیں۔ بغداد علم و حکمت کا تاج محل بن گیا تھا۔ اندلس، سپین میں قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ جیسے شہروں میں کتب خانے اور مدارس قائم تھے۔ سمرقند اور بخارا میں فلسفہ، طب اور فلکیات کے بڑے مراکز بنے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمان روشنی کی کرن بن چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لیبارٹری جاتے تھے، تجربات سے پہلے دعا کرتے تھے اور علم کو قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ انہوں نے علم کو نہ صرف سیکھا بلکہ دنیا کو سکھایا۔ پیارے سامعین، جب رات کا آسمان تاروں سے جگمگاتا ہے تو شاید ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ ان ستاروں کے راز جاننے میں مسلمانوں کا کتنا کردار رہا ہے۔ فلکیات یعنی علم الفلک وہ علم ہے جس نے مسلمانوں کو نہ صرف قرب الہی میں بڑھایا بلکہ دنیا کی ٹائم زون،
قبلہ رخی اور سمندری جہازرانی تک کو بدل کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے فلکیات کا آغاز محض تحقیق کے لیے نہیں کیا، بلکہ نماز کے اوقات معلوم کرنے، قبلہ کی سمت کا تعین کرنے، رمضان کے چاند کی رویت، حج کے ایام کی ترتیب، یہ سب شرعی تقاضے علم فلکیات سے جڑے ہوئے تھے، اور یہی دینی ضروریات آگے چل کر عظیم سائنسی ترقی کا سبب بن گئیں۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، وفات 850 عیسوی، وہ عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے نہ صرف ریاضی بلکہ فلکیات میں بھی انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے زیج السندھ ہند، زیجیہ السندھ ہند کے نام سے ایک مشہور فلکیاتی جدول مرتب کی۔ اس میں سورج، چاند اور سیاروں کی حرکات کا حساب موجود تھا۔ ان کی تحقیق نے بعد میں یورپی سائنسدانوں کو متاثر کیا، خصوصاً الفاگنس، الفونسی نے ٹیبلز پر اثر ڈالا۔ ابو عبداللہ البتانی، وفات 929 عیسوی، کو مغربی دنیا البتینیس کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے کارنامے: انہوں نے زمین اور سورج کے فاصلے، سورج کی ظاہری حرکت اور سال کے دنوں کی گنتی نہایت درستگی سے بیان کی۔ ان کی زیج البتان کچھ صدیوں تک یورپ میں پڑھایا جاتا رہا۔ کیپلر اور گیلیلیو جیسے سائنسدان ان کے کام سے متاثر تھے۔ الزرقالی، وفات 1100 عیسوی، اندلس کے مشہور ماہر فلکیات تھے جنہیں یورپ میں ارزاچل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ٹولیڈو ٹیبلز تیار کی جو بعد میں کاپرنیکس کے نظریہ شمسی نظام کی بنیاد بنے۔ ان کا آلہ صفیحۃ الزرقالیہ ایک جدید ترین ایسٹرولپ تھا۔ عمر خیام نہ صرف ایک معروف فارسی شاعر تھے بلکہ ایک عظیم فلکیاتی ریاضی دان بھی تھے۔ انہوں نے شمسی کیلنڈر کی اصلاح کی جسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ کیلنڈر اپنی دقت میں آج کے گریگورین کیلنڈر سے بھی بہتر تھا۔ بغداد، مراغہ، سمرقند اور قرطبہ میں عظیم الشان فلکیاتی مراکز قائم کیے گئے۔ المأمون نے بغداد میں رصدگاہ قائم کی اور زمین کی پیمائش کروائی۔ آلک بیگ نے سمرقند میں 15ویں صدی میں ایک عظیم رصدگاہ قائم کی جہاں انہوں نے 1000 سے زائد ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ یورپ نے ان مسلمان سائنسدانوں کے کام کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا، اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا اور بعد میں نشاہ ثانیہ رینیسانس کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید بار بار انسان کو آسمانوں کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بلند کیا گیا؟ سورہ الغاشیہ، آیت 18۔ مسلمان سائنسدانوں نے نہ صرف اس غور و فکر کو اپنایا بلکہ پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ علم، دین اور تحقیق ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ پیارے سامعین، جہاں ایک طرف مسلمان سائنسدان آسمانوں کے راز کھول رہے تھے، وہیں دوسری طرف وہ انسانی جسم، بیماریوں اور علاج کے میدان میں بھی حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں مریضوں پر جادو اور تعویذ آزمایا جا رہا تھا، لیکن مسلمان علمی طب کو ایک سائنس اور فن شفا کے طور پر فروغ دے رہے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث مبارکہ مسلمانوں کے لیے ایک سادہ پیغام نہیں بلکہ تب وہ تحقیق کا اعلان تھا۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی 865 سے 925 عیسوی کو یورپ میں رازس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک ماہر طبیب، کیمیا دان اور فلسفی تھے۔ انہوں نے الحاوی کے نام سے ایک ضخیم طبی انسائکلوپیڈیا تحریر کی جو کئی صدیوں تک یورپی جامعات میں بطور درسی کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ انہوں نے چیچک، اسمال پاکس اور خسرہ، میزلز کے فرق کو سب سے پہلے واضح کیا۔ ابو علی ابن سینا 980 سے 1037 عیسوی، جنہیں مغرب میں اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخی طب کا عظیم ترین نام ہے۔ ان کی کتاب القانون فی الطب، The Canon of Medicine، 500 سال تک یورپ کی طبی جامعات میں نصاب رہی۔ اس کتاب میں امراض، تشخیص، علاج، ادویات، جراحی اور نفسیاتی امراض کے اصول شامل تھے۔ ابن سینا نے دماغ، اعصاب، آنکھ، دل اور جسمانی نظامات کی تشریح نہایت سائنسی انداز میں کی۔ ابو القاسم الزہراوی 936 سے 1013 عیسوی اسپین کے عظیم جراح سرجن تھے۔ یورپ میں البوکاسس کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی کتاب التصریف جراحی کی دنیا میں انقلاب لائی۔ انہوں نے 200 سے زائد سرجیکل آلات ایجاد کیے جن کی تصویریں آج بھی جدید میڈیکل انسائکلوپیڈیاز میں موجود ہیں۔ انہوں نے زخم کی صفائی، ٹانکے، جلنے کے علاج اور دانت نکالنے جیسے کئی طریقے متعارف کروائے۔ مسلمانوں نے دنیا میں سب سے پہلے مفت علاج فراہم کرنے والے ہسپتال بنائے۔ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ وارڈز متعارف کروائے۔ ہسپتالوں میں فارمیسی، لیبارٹری، آپریشن تھیٹر اور تدریسی مراکز قائم کیے۔ بغداد، قاہرہ، دمشق، قرطبہ اور سمرقند جیسے شہروں میں قائم ہسپتال دنیا کے لیے ماڈل بنے۔ مسلمان طبیب صرف جسم کا علاج نہیں کرتے تھے بلکہ مریض کے اخلاق، خوراک، روحانیت اور ماحول کا بھی خیال رکھتے تھے۔ وہ دعاؤں اور دوا کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شفا صرف دوا سے نہیں
بلکہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ الرازی، ابن سینا اور الزہراوی کی کتابوں کے لاطینی ترجمے آکسفورڈ، پیرس اور اٹلی کی جامعات میں صدیوں تک نصاب میں شامل رہے۔ ان کے طریقہ علاج، جراحی کے اصول اور دوا سازی کے طریقے یورپی طب کی بنیاد بنے۔ یہ وہ مسلمان طبیب تھے جنہوں نے علم، ایمان اور خدمت انسانیت کو ملا کر وہ راستہ دکھایا جو آج بھی جدید میڈیکل سائنس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے سامعین، آج جب ہم موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا خلائی راکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جڑ میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہے ریاضی۔ لیکن شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ریاضی کی اس زبان کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، اور صرف رکھی نہیں بلکہ اس میں بے شمار باب بھی کھولے۔ اسلامی سائنسدانوں نے ریاضی کو محض حساب کتاب کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ کائنات کی زبان سمجھ کر اسے روحانیت، عقل اور مشاہدے کے ساتھ جوڑ دیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، وفات 850 عیسوی، وہ عظیم مسلمان ریاضی دان تھے جنہوں نے دنیا کو الجبرا جیسا انقلابی علم عطا کیا۔ ان کی شہر آفاق کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ نے ریاضی کو ایک نیا رخ دیا۔ لفظ الجبرا دراصل الجبر سے نکلا ہے۔ انہوں نے خطی مساوات، مربع معادلات اور ریاضیاتی ماڈلز کو باقاعدہ اصولوں کے تحت حل کرنا سکھایا۔ ان کا دوسرا کارنامہ اعداد کا نظام تھا، یعنی 0 1 2 3 4۔ یہ تمام ہندسی عربی عددی نظام ہندو عربک نیومرلز کے ذریعے یورپ پہنچے، اور آج ساری دنیا انہی اعداد کو استعمال کر رہی ہے۔ عمر خیام 1048 سے 1131 عیسوی صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم ریاضی دان بھی تھے۔ انہوں نے کاب معادلات، کیوبک ایکویشنز کو حل کرنے کے لیے نیا طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے نظریات نے بعد میں یورپی ریاضی دانوں جیسے ڈیکارٹ اور نیوٹن کو متاثر کیا۔ وہ مخلوط اعداد، مسلسیات اور الجبرا میں بھی ماہر تھے۔ ثابت بن قرہ 836 سے 901 عیسوی نے عددی تناسب، جیومیٹری اور فلکیاتی حسابات میں اہم کام کیا۔ پرائم نمبرز، زاویوں کی پیمائش اور دائرہ کے خواص پر نئی تحقیق پیش کی۔ مسلمان ریاضی دانوں نے جیومیٹری کو تعمیرات اور قبلہ کے تعین میں استعمال کیا۔ مثلثیات، ٹریگونومیٹری کو فلکیات اور نیویگیشن میں ترقی دی۔ لوگرتھم اور الگوریدم کے ابتدائی تصورات متعارف کروائے جن کی بنیاد پر آج کے کمپیوٹر کام کرتے ہیں۔ الگوریدم کا لفظ دراصل الخوارزمی سے نکلا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد مسلمان ذہن نے رکھی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر عدد و حساب کا ذکر آیا ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ سورہ الجن آیت 28۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے مطابق ہیں۔ سورہ الرحمن آیت 5۔ یہ آیات مسلمانوں کے لیے تحقیقی محرک بن گئیں، اور انہوں نے ریاضی کو عبادت کی سطح تک لے جایا۔ مسلمانوں کی کتب کو لاطینی میں ترجمہ کیا گیا۔ الخوارزمی کی کتابیں صدیوں تک یورپ میں ریاضی کا بنیادی ذریعہ رہیں۔ آج بھی دنیا کے اکثر ریاضیاتی اصولوں، طریقوں اور اصطلاحات کی بنیاد مسلمانوں کے علم پر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اعداد کو الفاظ میں بدلا اور ریاضی کو عبادت میں ڈھالا۔ ان کے علم نے نہ صرف سائنس کو نئی جہت دی بلکہ انسانیت کو ترقی کی راہ دکھائی۔ پیارے سامعین، سائنس کا ایک اہم اور پیچیدہ میدان ہے کیمیا، کیمسٹری، فزکس اور انجینئرنگ۔ آج یہ علوم جدید ٹیکنالوجی، میڈیکل، ایوییشن اور انرجی سسٹمز کی بنیاد ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان علوم کے کئی بنیادی تصورات کی جڑیں اسلامی تہذیب میں پیوست ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنسدان تجربات کرتے تھے، مشینیں بناتے تھے، مادہ، توانائی اور ساخت کے اصول دریافت کرتے تھے، اور سب سے اہم بات، یہ سب کچھ وہ ایمان اور اللہ کی قدرت کے شعور کے ساتھ کرتے تھے۔ امام جابر بن حیان کو دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تقطیر، ڈسٹیلیشن، تحلیل، تبخیر، بلور کاری، کرسٹلائزیشن جیسے تجرباتی عمل ایجاد کیے۔ وہ ایسڈز پر تحقیق کرنے والے پہلے شخص تھے، خاص طور پر سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ۔ ان کی کتب الکیمیا اور کتاب الرحمہ کو بعد میں یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور ان کے نظریات نے یورپ کی سائنسی بیداری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بدیع للزمانی الجزری انجینئرنگ اور میکینیکل ڈیزائن میں وہ شخصیت تھے جنہوں نے خودکار مشینیں، آٹوماٹا بنائے، پانی کی طاقت سے چلنے والے آلے ایجاد کیے، گیئرز، والوز، کلچ اور پسٹن جیسے حصے استعمال کیے جو آج بھی مشینوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کی کتاب الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعت الحیل، یعنی The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices، دنیا کی سب سے پہلی انجینئرنگ ہینڈ بک تھی۔ اس میں خودکار گھڑیاں، پانی کے فوارے، خود بخود وضو کرانے والے آلے، وقت کے حساب سے بجنے والے آلات اور پرندوں کی آواز نکالنے والے روبوٹ شامل تھے۔ الحسن ابن الہیثم کو فادر آف آپٹکس کہا جاتا ہے۔
انہوں نے روشنی کے انعکاس، انکسار اور بصارت کے عمل کو سمجھا۔ انہوں نے پہلا پن ہول کیمرا اوبسکورا تیار کیا۔ ان کی مشہور کتاب المناظر نے یورپ کے روجر بیکن اور کیپلر کو بہت متاثر کیا۔ ابن الہیثم نے سائنس میں مشاہدہ پلس تجربہ پلس عقلی استدلال کا ایسا ماڈل دیا جو آج سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے۔ ابن سینا نے حرکت و سکون، موشن اینڈ ریسٹ پر تحقیق کی، جو آگے جا کر نیوٹن کے قوانین کا پیش خیمہ بنی۔ البیرونی نے کشش ثقل، وقت، رفتار اور گھومتی زمین کے تصور پر لکھا۔ الخازنی نے مایا کے دباؤ، ہوا کی کثافت اور توازن کے اصول بیان کیے۔ ان تمام سائنسدانوں کا ایک مشترکہ وصف تھا، وہ اللہ کے عاشق بھی تھے اور علم کے طالب بھی۔ ان کے لیے سائنس صرف دنیاوی ترقی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا راستہ تھا۔ جابر بن حیان نے فرمایا، جب کیمیا کو سچائی سے سمجھو گے تو تم اللہ کی تخلیق کے رازوں کو جان سکو گے۔ مسلمانوں کی ایجاد کردہ اشیاء جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، صابن، سوپ، کاغذ سازی، پیپر پروڈکشن، تقطیر کے آلے، ڈسٹیلیشن، آبی گھڑیاں، واٹر کلاکس، فلٹرز اور میٹالرجی کے اصول، الجزری کی مشینیں بعد میں لیونارڈو ڈاونچی کی ڈرائنگز میں نظر آئیں۔ ابن الہیثم کی روشنی کی تحقیق نے کیمرا، اینک اور مائکروسکوپ کی ایجاد کو ممکن بنایا۔ جابر بن حیان کی کیمیا آج کی انڈسٹریل کیمسٹری کی بنیاد ہے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب سائنس ایمان سے جڑتی ہے تو وہ صرف ٹیکنالوجی نہیں لاتی، بلکہ انسانیت، توازن اور مقصد بھی دیتی ہے۔ پیارے سامعین، جب مسلمانوں نے علم کی شمع روشن کی تو اس کی روشنی صرف اندلس، بغداد یا بخارا تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ شمع یورپ کے اندھیروں میں روشنی بن کر پھیلی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغرب جہالت اور تعصبات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسلام کی روشنی علم، تحقیق اور تجربہ کے ذریعے پوری دنیا کو منور کر رہی تھی۔ اندلس اسپین وہ خطہ تھا جہاں مسلمان صرف حکومت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ علم و فن کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ قرطبہ اور غرناطہ کی لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ یونیورسٹی آف قرطبہ میں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب تعلیم حاصل کرتے۔ وہاں فزکس، طب، فلکیات، فلسفہ اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی۔ جب یورپ میں اسکول تک ناپید تھے، جب یورپ نے اپنے اندر علمی پیاس محسوس کی تو انہوں نے مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کو لاطینی زبان میں ترجمہ کروایا۔ مثالیں: ابن رشد کی فلسفے کی کتابیں، ابن سینا کی القانون فی الطب، کینن آف میڈیسن، الخوارزمی کی ریاضیاتی تحریریں، الزہراوی کی سرجری پر لکھی گئی کتاب التصریف۔ یہ سب کتابیں یورپی یونیورسٹیوں کا نصاب بن گئیں۔ آکسفورڈ، کیمبرج اور پیرس جیسے اداروں نے صدیوں تک ان پر تعلیم دی۔ الکندی کو فلسفہ اسلام کا باپ کہا جاتا ہے، اور ان کے نظریات نے یورپی اسکالروں کو فلسفے میں نئی راہیں دکھائیں۔ الفارابی کی مابعد الطبیعیات نے یورپ کے عیسائی مفکرین کو عقل و نقل کی ہم آہنگی سکھائی۔ ابن رشد نے ارسطو کی فلسفہ کو اسلامی اور یورپی سوچ میں جوڑا، یہاں تک کہ یورپ میں اسے ایوروز کہہ کر عزت دی جاتی تھی۔ ابو القاسم الزہراوی کو یورپ میں ابو القاسس کے نام سے جانا گیا۔ انہوں نے 100 سے زائد سرجری کے آلات بنائے، دانتوں، آنکھوں اور خواتین کی بیماریوں پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ ان کی کتاب التصریف کو 500 سال تک یورپ میں طب کا مرکزی حوالہ مانا گیا۔ الخوارزمی کے الجبرا نے یورپ میں حساب کی دنیا بدل دی۔ البیرونی کی کائنات کی پیمائش پر تحقیق نے نیوٹن اور کوپرنکس کے لیے زمین ہموار کی۔ الفزاری، البتانی اور ابن شاطر کی فلکیاتی جداول یورپ کی رصدگاہوں میں استعمال ہوئیں۔ یورپ کی علمی بیداری، جسے رینیسنس کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ذریعے ترجمہ شدہ کتابوں، سائنسی آلات اور تجرباتی طریقوں سے ہی ممکن ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی تہذیب کا چراغ یورپ کی گلیوں میں جلنے لگا۔ یورپ نے مانا کہ اگر مسلمانوں کے تراجم، تحقیقات اور نظریات نہ ہوتے تو ہم ابھی تک اندھیروں میں ہوتے۔ مسلمان سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ ایمان، عقل اور علم تینوں ساتھ چل سکتے ہیں، اور اللہ کی عبادت صرف سجدے میں نہیں، تحقیق میں بھی ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو یورپ نے اپنایا اور ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے خود اپنے خزانوں سے منہ موڑ لیا۔ علم کسی قوم کی میراث نہیں، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا۔ اسلام نے علم کو عبادت قرار دیا۔ جب مسلمان علم سے جڑے تو دنیا نے ان سے روشنی لی۔ جب ہم نے علم چھوڑا تو روشنی بھی ہم سے چھن گئی۔ پیارے سامعین، جہاں علم ہو وہاں بلندی ہوتی ہے، اور جہاں علم چھوڑ جائے وہاں زوال اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ یہی کچھ اسلامی دنیا کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق پر دنیا فخر کرتی تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا جب ہم نے قلم چھوڑا اور صرف تلوار پر بھروسہ کیا، جب ہم نے کتاب بند کی اور تعصب، جمود اور فرقہ واریت کو کھول لیا۔ بغداد، جہاں کبھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، بیت الحکمہ، وہاں بعد میں کتابیں جلائی گئیں، علم کی بے قدری کی گئی، تقلید نے اجتہاد کا گلا گھونٹ دیا۔ جب ہم نے سوچنا چھوڑا تو غیروں نے ہمارے خیالات کو اپنایا۔
اور ہم صرف ماضی پر فخر کرتے رہ گئے۔ صلیبی جنگوں، تاتاری حملوں اور مغلیہ سلطنت کے بعد کی سیاسی افراتفری نے علم کی بنیادیں ہلا دیں۔ مدرسے صرف فقہی مباحث میں الجھ گئے۔ سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی سب کو غیر دینی علوم کہہ کر نظر انداز کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 1. فرقہ واریت نے علمی آزادی کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ 2. سیاستدانوں نے علما کو مصلحت کا غلام بنایا۔ 3. نئی تحقیق کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ 4. مدارس اور جامعات صرف رٹا یاد کرانے کی جگہیں بن گئیں۔ 5. خود احتسابی کی جگہ خود پسندی نے لے لی۔ وہی مغرب جو کبھی ابن سینا، الزہراوی، الخوارزمی سے علم لیتا تھا، اب وہ ہمیں اپنا استاد نہیں، پسماندہ قوم سمجھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نظام تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ نہیں کیا۔ ہم نے تحقیق چھوڑ دی، صرف ترجمہ پر گزارا کیا۔ ہم نے فکر پر پابندیاں لگائیں اور نئے سوالوں کو بدعت کہہ کر رد کر دیا۔ ایک وقت تھا جب ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی تھیں، آج ہم دوسروں کی کتابیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے رستگاہیں فلک ناپتے ہیں، آج ہم چاند دیکھنے پر اختلاف کرتے ہیں۔ یہ صرف ستم ظریفی نہیں، یہ ایک امت کی غفلت کا نوحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو پھر ہم نے اس فرض کو کیوں ترک کیا؟ پیارے دوستو، ہماری عظمت کی کنجی پھر وہی ہے، قرآن کی تدبر سے تلاوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر سے مطالعہ، تحقیق، تجربہ اور ایجاد کی طرف واپسی۔ دین اور دنیا کو الگ نہ سمجھنا۔ زوال ہمیشہ دائمی نہیں ہوتا، شرط صرف یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنی علمی میراث کو اپنائیں، نئی نسل کو علم دوست بنائیں۔ پیارے سامعین، اگرچہ زوال نے ہمارے ماضی کو دھندلا کر دیا، لیکن امت مسلمہ کی زمین بالکل بانج نہیں ہوئی۔ آج بھی کچھ چراغ جل رہے ہیں، کچھ دماغ سوچ رہے ہیں اور کچھ دل دھڑک رہے ہیں امت کی ترقی کے لیے۔ آئیے ان جدید مسلم سائنسدانوں سے ملیں جو علم، تحقیق اور خدمت کے میدان میں چپ چاپ انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ عبدالسلام، نوبیل انعام یافتہ سائنسدان۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے مشہور نظریاتی طبیعیات دان، جنہوں نے 1987 میں نوبیل انعام حاصل کیا۔ الیکٹرو ویک تھیوری پر تحقیق۔ ان کا کام کائنات کی بنیادی قوتوں کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سائنسی ترقی کی نئی راہوں کی طرف دعوت دی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ حیات سید حسین نصر، علم، تصوف اور فلسفہ کا امتزاج۔ ایرانی نژاد، امریکی مسلم فلسفی، اسلامی سائنس، روحانی فلسفہ اور علم ماحولیات میں معروف۔ وہ جدید دنیا میں اسلامی فکر کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی کتابیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عمر عبد منصور، مصنوعی ذہانت میں مسلم نمائندہ۔ تیونس سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اعلیٰ تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا مشن ہے AI کو صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر نصرت ربیہ، حیاتیاتی سائنس میں ستارہ، سعودی نژاد حیاتیاتی محقق، جینیاتی امراض اور حیاتیاتی ڈیٹا پر کام، قرآنی اصولوں کے مطابق حیاتیاتی اخلاقیات کی وکالت کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ریاض ارشد، نینو ٹیکنالوجی میں امتیاز، پاکستان کے ایک معروف سائنسی دماغ، نینو زراعت کی مدد سے کینسر کے علاج پر تحقیق۔ ان کا کہنا ہے علم صرف ایجاد کے لیے نہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ دیگر معروف مسلم سائنسدان، فاضل یوسف، ترکی، خلائی تحقیق، عبد الکریم العتیبی، مراکش، متبادل توانائی، ڈاکٹر فاطمہ الزہرا، مصر، نفسیات اور بچوں کی تربیت، ڈاکٹر عدنان عبد الغنی، ملائیشیا، انجینئرنگ اور انفراسٹرکچر۔ پیارے دوستو، آج اسلامی جامعات میں سائنسی کورسز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلم نوجوان سوشل میڈیا پر سائنسی مواد عام کر رہے ہیں، قرآن سے سائنسی سبق نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلم ٹیک سٹارٹ اپس ابھر رہے ہیں جو مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ہی وہ بیج ہو جو کل درخت بنے گا۔ آپ کی سوچ، آپ کی تحقیق، آپ کی سچائی، یہی امت کی امید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الزمر 9۔ پیارے سامعین، ہم نے تاریخ کے اوراق سے تہذیب اسلامی کے عظیم سائنسدانوں کی روشنی سمیٹی، پھر جھانکا ان جدید مسلم ذہنوں کی طرف جو آج بھی چراغ جلائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ اور کیا دوبارہ عروج ممکن ہے؟ پہلا قدم، علم کو فرض سمجھنا۔ ہمارا دین صرف عبادت کا درس نہیں دیتا بلکہ علم حاصل کرنا فرض قرار دیتا ہے۔ حضور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ ہمیں اسکولوں، مدرسوں، جامعات اور گھروں میں علم کو عبادت سمجھ کر اپنانا ہوگا۔ دوسرا قدم، قرآن سے سائنسی شعور لینا۔ قرآن پاک ہمیں دعوت دیتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آل عمران۔ قرآن ہمیں سائنس، مشاہدے، تحقیق اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، ہمیں یہ دعوت قبول کرنی ہے۔ تیسرا قدم، جدید ٹیکنالوجی میں داخلہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بایوٹیک، اسپیس سائنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ سب اب کے میدانی جہاد ہیں۔ ہمیں صرف صارف نہیں، خالق، کریٹر بننا ہے۔ اسلامی اقدار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ عروج اکیلا شخص نہیں لاتا، قومیں مل کر نظام بناتی ہیں۔ اساتذہ، طلبہ، والدین، محقق، حکومتیں، سب کو مل کر ایک علم دوست ماحول بنانا ہوگا۔ وقف، وظائف، علمی ادارے، تحقیقی مراکز پھر سے قائم کرنے ہوں گے۔ اے مسلم نوجوان، اب قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اب مستقبل آپ کے قدموں میں ہے۔ آپ کے دل میں ایمان ہو، آپ کے ہاتھ میں علم ہو اور آپ کے سامنے قرآن ہو تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اللہم زدنا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، پاکیزہ رزق دے اور عمل کو قبول فرما۔ یہ ہماری ایک عاجزانہ کاوش تھی کہ ہم اسلام اور سائنس کے درمیان موجود اس عظیم رشتے کو دوبارہ زندہ کریں۔ اگر ماضی میں ہم دنیا کے امام تھے تو مستقبل میں بھی بن سکتے ہیں، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔